سورۃ البینہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين اہل کتاب اور مشرکوں کے کافر نہیں ہیں، منفکین باز آنے والے، حتیٰ تأتیہم البینہ یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی واضح نشانی آ جائے، رسول من اللہ جو عظیم الشان رسول ہو اللہ رب العالمین کا، یتلو صحفا مطہرہ اور وہ پڑھ کے سناتا ہو پاکیزہ صحیفے، فیہا کتب قیمہ اس میں مضبوط باتیں لکھی ہوں، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب اور نہیں تفرقہ ڈالا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، الا مگر من بعد ما جاءتهم البینہ بعد اس کے کہ ان کے پاس آ گئی واضح نشانی۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام البینہ ہے، جو کہ اس کی پہلی اور چوتھی آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ بعض حضرات نے اس سورۃ مبارکہ کا نام منفکین بھی لکھا ہے، لیکن زیادہ مشہور نام البینہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فرمان کے مطابق یہ سورت مدنی ہے، ہجرت کے بعد یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی، جبکہ اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یہ سورت بھی مکی سورت ہے، لیکن ہمارے نسخوں میں زیادہ تر اس کو مدنی ہی لکھا گیا ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے اس سورۃ مبارکہ کا نمبر 98 ہے، یعنی اس سے پہلے الحمدللہ 97 سورتوں کا درس سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آسانی کے ساتھ عافیت کے ساتھ تکمیل نصیب فرمائے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس سورۃ مبارکہ کا نمبر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق 100 ہے، یعنی 100ویں نمبر پر یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی، 8 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایک تو مشرکین اور اہل کتاب یہود و نصارہ جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فرق باطلہ تھے، گمراہ جماعتیں تھیں، گمراہ لوگ تھے، ان کی گمراہی کا تذکرہ کیا، اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اور مشرکین کافرین کو 2 الگ الگ مخلوق قرار دیا۔ ایمان والوں کو فرمایا کہ خیر البریہ ساری مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق ہے،
اور کافروں مشرکوں باطل فرقوں کے متعلق فرمایا یہ ساری مخلوق میں شر البریہ سب سے بدترین مخلوق ہے۔ ابتدائی آیات کے اندر اللہ پاک نے مشرکین اور کافروں کے ایک جھوٹے بہانے کا ذکر کیا۔ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم کفر کو، ضلالت کو، گمراہی کو تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہ آ جائے، کوئی بینہ نہ آ جائے۔ بینہ عربی زبان کے اندر اس بات کو کہا جاتا ہے جو بالکل واضح دو ٹوک بات ہو، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی گڑبڑ گول مول، کوئی دو نمبر قسم کی بات نہ ہو۔ اس بات کو واضح اور کلیئر دو ٹوک بات کو البینہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی خاص نشانی جس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اس کو بھی عربی زبان میں البینہ کہا جاتا ہے۔ یہاں مراد دونوں ہو سکتے ہیں، ایک تو واضح دلیل، واضح بات، دو ٹوک بات، اور دوسرا کوئی معجزہ اور نشانی۔ یہ لوگ کہا کرتے جب تک ایسی کوئی بات ہمارے سامنے نہیں آئے گی تب تک ہم کفر کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، باز آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے اسی بات کو نقل کر کے یہ بات فرمائی کہ میرا عظیم الشان رسول، میرا پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود واضح بات بھی کرتے، دو ٹوک موقف بھی پیش کرتے، دلیل کے ساتھ بات بھی کرتے، اور دوسری بات یہ کہ آپ علیہ السلام خود ایک بہترین نشانی ہے اللہ رب العالمین کی۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کا ایک ایک حصہ، آپ کی پیشانی مبارک، آپ کی آنکھیں مبارک، آپ کے جسم چہرہ مبارک، آپ کے ہونٹ مبارک، جن کے تذکرے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمائے، آپ علیہ السلام تو خود اللہ رب العالمین کا ایک بہترین معجزہ ہے۔ فرمایا لیکن اس کے باوجود یہ لوگ پھر بھی نہیں مانے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے لم یکن الذین کفروا، یہ کافر لوگ اور اہل کتاب اور مشرکین یہ کفر سے باز آنے والے نہیں ہیں، حتیٰ تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت ایک تو اسلام کے دشمن مشرک تھے جو بتوں کے پجاری، اور جو بالکل توحید کے مخالف تھے۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ ان مشرکوں کی ضلالت اور گمراہی اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ وہ اپنے ان شرکیہ افعال کو کہتے تھے کہ یہی سچا دین ہے اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ یہ گمراہی کا ان کا ایک انتہائی گرا ہوا لیول تھا کہ انہوں نے اپنے ناچ گانے، بے حیائی کے کام، گندے افعال اور شرکیہ کاموں اور بتوں کی پوجا کا نام ہی ملت ابراہیمی رکھ لیا تھا۔ جس طرح آج بہت سارے لوگ غلط اور گناہ کے کاموں کو، ناجائز کاموں کو وہ دین بنا کر پیش کرتے ہیں کہ جی اصل دین تو یہ ہے، صحیح دین تو یہ ہے۔ ناچ گانا اور جناب میوزیکل نعتیں اور قوالیاں اور عرس اور اس قسم کی جتنی چیزیں جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کچھ بھی نہیں تھا، آج اس بے دینی کو دین بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ مشرکین کا لیول تھا۔ اور دوسرے نمبر پہ یہودی تھے جو مدینہ منورہ میں اکٹھے تو اس لیے ہوئے تھے کہ ان کی کتابوں کے مطابق آخری نبی، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ مدینہ منورہ میں تشریف لائیں گے۔ تو جمع تو اس لیے ہوئے تھے کہ وہ آئیں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے اور ان کے ساتھ مل کر اپنی پوری دنیا کے اوپر اپنا نظام چلائیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں نقل کیا ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اور اظہار نبوت سے پہلے یہ لوگ جب ان کی کسی سے لڑائی ہوتی تو کانو یستفتحون، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ سے فتح مانگا کرتے تھے، یا اللہ اس نبی کے صدقے ہمیں فتح نصیب فرما دے۔ اور لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ آج ہمارے ساتھ لڑتے ہو، ہمارے اوپر ظلم کرتے ہو، آخری نبی آنے والے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہم تمہارا صفایا کریں گے۔ لیکن جب وہ آخری نبی امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو سارے یہودی مخالف بن گئے، بلکہ بدترین مخالفت شروع کر دی الا ماشاء اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کے 10 بڑے بڑے مذہبی رہنما تھے مدینہ منورہ میں۔ آپ نے فرمایا اگر 10 کے 10 مسلمان ہو جاتے تو دنیا سے یہودیت کا نام و نشان مٹ جاتا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے صرف ایک حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دی، صحابی رسول بنے، اکا دکا، باقی اکثریت یہودیوں کی وہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت دشمن بن گئے۔ بلکہ اللہ پاک ارشاد فرماتے 6 پارے کی آخری آیت میں کہ سب سے زیادہ شدید دشمن اسلام کے، فرمایا وہ یہودی ہیں، یہ سب سے زیادہ شدید دشمن ہے۔ ان کے مقابلے میں عیسائیوں کو فرمایا کہ وہ ان کی نسبت کم دشمن ہے اسلام کے، سب سے بڑے دشمن یہ یہودی اور مشرک ہیں۔ تیسرا فرقہ اس وقت عیسائیوں کا تھا، وہ بھی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے الا ماشاء اللہ۔ اور چوتھا فرقہ باطلہ، غلط اور گمراہ ٹولہ وہ مجوسیوں کا تھا، آتش پرست، آگ کو پوجنے والے، یہ بھی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کے مخالف تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب فرقہ باطلہ یہ باز آنے والے نہیں، حتیٰ تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح نشانی آ جائے، کھلی ہوئی بات آ جائے۔ اور وہ کھلی ہوئی نشانی اور بات کیا ہے؟ فرمایا رسول من اللہ، وہ اللہ کا پاک پیغمبر اور عظیم الشان رسول ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے چہرے مبارک کو دیکھ کر کئی لوگ مسلمان ہوئے، صرف چہرے مبارک دیکھ کر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ نظر پڑی تو دل سے صدا آئی، اللہ کی قسم یہ جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہے، یہ سچا انسان ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی چیزیں جن کو ان لوگوں نے پرکھا، اپنی کتابوں پہ ان کو نشانیوں کے مطابق دیکھا۔ یہ نہیں کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام زبردستی پھیل گیا، تلوار کے زور سے پھیل گیا، ایسا نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھا ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و سچائی کو دیکھا ہے، آپ کی ایمانداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ فہمی کو دیکھا ہے۔ ان نشانات کو دیکھ کر یہ لوگ اسلام لائے ہیں، ورنہ اپنا دین، اپنا مذہب چھوڑنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کسی انسان کا کہیں پہ عقیدہ جمع ہوا ہو، اس کو وہاں سے ہٹانا سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ لیکن کیا وجہ تھی، کیوں ہٹ رہے تھے لوگ اور کیوں اسلام کے ساتھ جڑ رہے تھے؟ کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ایک کھلی ہوئی نشانی تھی۔ اور فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ یتلو صحفا مطہرہ، یہ تلاوت کرتے ہیں پاکیزہ صحیفوں کی، پڑھ کے سناتے ہیں۔ تلاوت علماء نے لکھا پڑھنے کو کہتے ہیں،
لیکن ایک پڑھنا ہوتا ہے عام پڑھنا، بولنا، کتاب کو دیکھ کے پڑھنا، اس کو قرات کہتے ہیں۔ تلاوت اس کو کہتے ہیں کہ جو پڑھانے والے کے مطابق پڑھا جائے، جس طرح پڑھانے والا پڑھائے اسی طرح پڑھنے والا پڑھے، اس کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کے علاوہ یہ کسی اور کتاب کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جا سکتا، کیونکہ قرآن کریم ہی واحد کتاب ہے کہ پڑھانے والے کے مطابق اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے تلاوت کا لفظ صرف قرآن کریم کے لیے ہی بولا جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے کہ وہ تلاوت کرتے ہیں ایسے صحیفوں کی جو پاک ہے۔ پاک کس چیز سے ہے؟ فرمایا مفسرین کرام رحمہم اللہ نے، یہ پاک ہیں شرک سے، یہ پاک ہے ضلالت سے، یہ پاک ہے گمراہی سے، یہ پاک ہے نفسانی خواہشات سے۔ یہ قرآن کریم کی آیات، ایک ایک سورت، ایک ایک آیت اس کی، ایک ایک لفظ اس کا گمراہی سے پاک ہے، ضلالت سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے اور نفسانی خواہشات سے پاک ہے۔ ایسے پاکیزہ صحیفوں کو پڑھ کے سناتے ہیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا فیہا کتب قیمہ، کتب کا معنی لکھا ہوا، اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ بڑا مضبوط ہے، قیمہ۔ آج 14 صدیاں بیت گئی، قرآن کریم کی آیت کے ایک لفظ، ایک حرف کو کوئی انسان غلط ثابت نہیں کر سکا، نہ کوئی قیامت تک کر سکے گا۔ قرآن کریم لا ریب اور لا شک کتاب ہے۔ کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العالمین کا کلام۔ فرمائے مضبوط کتاب ہے۔ لیکن فرمائے ان کی کافروں کی حالت کیا ہے کہ جب تک آپ تشریف نہیں لائے تھے، اظہار نبوت نہیں کیا تھا، تب تک تو متحد تھے، متفق تھے کہ آخری نبی آئیں گے ہم ان کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ لیکن جب آپ تشریف لے آئے تو پھر انہوں نے تفرقہ ڈال دیا، پھر انہوں نے تقسیم کر دیا لوگوں کو، پھر یہ کفر پہ اڑ گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ تفرقہ بازی، فرقہ واریت، گروہوں میں تقسیم کرنا، یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں، یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ کافروں کا طرز ہے۔ لہذا اسلام کی دعوت ہمیں کیا ہے کہ ہم صرف قرآن و سنت کی دعوت دیں۔ ہمارا نام مسلمان ہے، کوئی پارٹی بازی، کوئی فرقہ واریت، کوئی ایسی چیز ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، نہیں تفرقہ ڈالا ان اہل کتاب نے، کیونکہ جو اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی تھے، تفرقہ انہوں نے ڈالا تھا۔ پہلے متفق بھی یہی تھے، پھر اختلاف بھی انہوں نے کیا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور اختلاف بھی انہوں نے کب کیا؟ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اس کے بعد انہوں نے اختلاف کرنا شروع کیا۔ میرے محترم دوستو، یہودیوں کا، عیسائیوں کا اختلاف صرف حسد، ضد پر مبنی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے؟ اس کے علاوہ ان کے اختلاف کی کوئی وجہ نہیں، صرف حسد ہے، صرف ضد ہے۔ آج اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ پاک ہمیں ایسے حسد اور ضد سے بچائے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنا عقیدہ، عمل، اخلاق، معاملات سب ہمارے کلیئر ہونے چاہیے۔ یہی مضبوط دین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور کمال محبت ہمارے دلوں کے اندر جاگزی ہونی چاہیے۔ اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، اس کے بغیر دنیا میں ہم عزت نہیں پا سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ساری عزتیں، ساری کامیابیاں، ساری بلندیاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت بھی نصیب فرمائے، کامل اتباع بھی نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام
تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.